پاکستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ناظرین کرام، تو اس میں تعلیم حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، بہت مشکل ہے۔ میں اگر صرف پرائمری ایجوکیشن کی بات کروں، سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کروں، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کروں، تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اگر ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں۔ سرکاری اسکولوں کی حالت زار ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ آئین پاکستان تو ویسے یہ کہتا ہے کہ کس طریقے سے ریاست کی ذمہ داری ہے 5 سے 16 سال تک تعلیم فراہم کرنا، لیکن اس کی حال بھی سب کے سامنے۔ تو یہاں تک کی یہ سچویشن ہے، تو اس سے اوپر جب جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اور آپ نے 16 سال کی ایجوکیشن کی بات کی، میں کہتی ہوں چلو 12 سال کی ایجوکیشن ہی دیتے ہیں تو وہی بڑی بات ہو جائے گی۔ یہاں پہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اچھی تعلیم دے، اور کیونکہ اگر آپ اچھی تعلیم دیں گے تو آپ کا، ہمارے ملک کا فیوچر جو ہے نا وہ اچھا ہوگا۔ چلیں جی، اگر اسٹیٹ یہاں پہ رسپانسبلٹی نہیں لیتی تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سے ادارے آ جاتے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے تعلیم کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں فروغ دیا جائے، اور کس طریقے سے اپنے ملک کو تعلیم کے فروغ کے تھرو سرو کیا جائے۔ اچھا جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف میڈیکل انجینئرنگ سمیت شعبوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے مہنگی تعلیم، کیونکہ کافی زیادہ ایک چیلنج بھی بن چکی ہے، اور طلباء کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھیں، کیونکہ پیرنٹس تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسے ٹائم میں جیسے ہم لاہور میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی قرض حسنہ وہاں پہ دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی ایک بڑی زبردست چیز جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی این ای ڈی یونیورسٹی کے سابق طلباء کی کوششوں سے این ای ڈیز میں زیر تعلیم طلباء کے لیے ماجی فاؤنڈیشن اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جو روشنی کے کیسی کرن بن گیا ہے، جیسا کہ ماجی اسکالرشپ پروگرام ایک ماں کے خوابوں کی تعبیر، اور آف کورس ماں کے خوابوں کی تعبیر تو بچے پوری کر سکتے ہیں، اور بالکل تعبیر بچے ہی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ایک ریلیٹیبل نام ہے، کتنے اس نام سے اپنائیت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا ایک زبردست قسم کا انیشیٹو ہے، اپنائیت، اس میں انسیت، اس میں بھرم، اس میں مان، سب موجود ہے۔ تو اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں این ای ڈی یونیورسٹی میں ماجی اسکالرشپ کے روح رواں آفتاب رضوی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر این ای ڈی یونیورسٹی ڈاکٹر سروش حشمت لودھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بہت شکریہ جی آپ دونوں کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر سروش سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جاننا بہت ضروری ہے آفتاب صاحب سے کہ ان کا یہ جو ظاہر ہے کہ یہ ان کی انیشیٹو ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو، برین چائلڈ ان کا ہے، یہ کیسے سٹارٹ کیا آفتاب صاحب آپ نے، اور کیسے یہ خیال آیا کہ یہ کرنا چاہیے، اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو اب تک؟ اشفاق، پہلے اس سے پہلے کہ میں کتاب کے بارے میں یا اسکالرشپ کے بارے میں بتاؤں، پہلے تو میں تم دونوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، تمہاری اردو بہت اچھی ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا بحران ہے ٹی وی اینکرز کا کہ ان کو اردو انگریزی دونوں بولنی نہیں آتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں بہت اچھی بول رہے ہیں، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال بہت اچھا آپ لوگوں کے ساتھ لگا۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے، قدیم ترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ تو اس کی ہم نے 2021 میں اس کے 100 سال مکمل ہوئے تھے، تو اس پر میں نے ایک کتاب لکھی تھی جنہیں میں نے دیکھا۔ میں بھی این ای ڈی کا گریجویٹ ہوں، میں نے 45 ایئرز پہلے این ای ڈی سے پڑھا تھا، تو اب میں کینیڈا میں سیٹلڈ ہوں۔ تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی جنہیں میں نے دیکھا، جس میں میں نے نامور این ای ڈینس کے شخصی خاکے لکھے تھے۔ اس کے دوران یہ خیال آیا کہ جب ہمارا ایک بہت بڑا این ای ڈی کے کامیاب لوگوں کا ایک جتھا ہے، قبیلہ ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو کیوں نہ ان کے ریسورسز کو استعمال کر کے این ای ڈی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، غریب بچے، ان کے لیے کوئی اسکالرشپ قائم کی جائے۔ تو اس کو ہم نے ماجی اسکالرشپ کا نام دیا۔ آپ نے پوچھا ماجی کا نام کیوں دیا، تو دیکھیے، ہم اپنے جو رشتے ہوتے ہیں، ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں، ہم سب سے زیادہ قریب اپنی ماں سے ہوتے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، بہنوں سے بھی کرتے ہیں، بھائیوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن جو ماں سے محبت ہوتی ہے وہ سب لوگوں سے 9 مہینے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں کی محبت سب سے زیادہ ہے، ہم سب سے زیادہ ماں کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور دنیا میں آنے کے بعد۔ تو ہم نے کانسیپٹ یہ دیا کہ اپنی ماں کے نام پہ اس میں چندہ دیں، اس میں فنڈز دیں، اس میں ڈونیشن دیں، کیونکہ اگر آپ ماں کے نام پہ دیں گے تو پھر آپ کا اینیڈین ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا کرسچن ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی ماں کے نام پہ دیں۔ تو وہ ہماری اتنی اپیل رہی اس میں کہ ہم نے اس کی شروع کیا تھا، تو ہمارا خیال تھا کہ ہم کچھ کروڑ روپے جمع کر لیں گے،
لیکن آپ یقین کریں کہ ہم نے یہ جون 2022 میں شروع کیا تھا اور ابھی 7 مہینے بعد ہم 10 کروڑ روپے سے زیادہ تو سیڈ منی جمع کر چکے ہیں. کیا بات ہے. جو کہ ہمارے سارے دنیا بھر کے NEDians نے دیا ہے. اچھا رضوی صاحب آپ نے جیسے کہا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ NEDian ہوں, یعنی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ماجی اسکالرشپ ہے یہ صرف NED کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے, لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے. یہ مجھے بتائے گا کہ کرائٹیریا کیا ہے, کس طریقے سے. اس میں تھوڑی سی میں کریکشن کروں, اس پہ ڈونیشن کے لیے کوئی بھی دے سکتا ہے, اچھا ڈونیشن اینی ون کین ڈونیٹ, اوکے اوکے. کیونکہ ہم نے یہ فنڈ اس میں یہ کیا کہ ہم نے پیسے ٹچ نہیں کیے. سروش لودھی صاحب کی کوششوں سے ہم نے NED میں ماجی انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے, سارے ڈونیشن ڈائریکٹ اسی اکاؤنٹ پہ. چلیں جی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. سروش لودھی صاحب بہت شکریہ جی, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک زبردست انیشیٹو ہے اور میں ابھی مطلب اس پہ مجھے حیرانگی بھی تھی اور خوشی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی کہ دیکھیں ایک ایسا نام ماں جی کے نام سے سٹارٹ کیا گیا کہ وہاں پر صرف NED سے نہیں بلکہ باہر کے لوگ بھی اس کو اون کر سکتے ہیں, ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تاکہ کسی کا مستقبل بہتر ہو سکے. تو آپ کے کیا خیالات ہیں اس سے متعلق اور اب تک کتنی کامیابی حاصل ہو؟ کچھ تو آفتاب صاحب نے تذکرہ بھی کر دیا. جی ایک تو آپ کو بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا, لیکن میں یہاں یہ مجھے وہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اس میں میرا اکیلے کا ہاتھ نہیں ہے. اس میں آفتاب رضوی صاحب نے شروع کیا اور جیسے انہوں نے ایک چراغ جلایا اس چراغ سے چراغ جلتے چلے گئے, اور جیسا انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ہم 10 کروڑ روپے سے اوپر جمع کر چکے ہیں, اور 10 کروڑ روپے کا مقصد یہ کہ یہ پیسے انویسٹ کیے جا چکے ہیں اور اس سے جو ریٹرن آ رہا ہے اس سے ہم 105 بچوں کو اس 7 مہینے میں اسکالرشپ دے چکے ہیں آلریڈی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک اچھے کام میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ تقریباً ایک 7 مہینے کے قریب سے عرصے میں اتنی بڑی سکت ہو گئی کہ ہم آج کل کے دور میں جب لوگوں کو مالی اور معاشی مسائل کا سامنا ہے, ہم 105 بچوں کی معاونت کر چکے ہیں, اور یہ 105 بچوں کے لیے 4 سال کا کمٹمنٹ ہے, 1 سال کا نہیں ہے. پوری انجینئرنگ, جی پورے 4 سال انجینئرنگ. اور انشاءاللہ یہ نمبر جو ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ نمبر کوئی 2000 کے قریب چلا جائے گا. انشاءاللہ 4 سال کی انجینئرنگ کے اس کے اندر اخراجات ہوتے کتنے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے؟ دیکھیے NED یونیورسٹی میں ایک بچے کے اوپر جو بوجھ آتا ہے آج کل وہ تقریباً 70,000 سے ایک سال میں 70,000 سے کچھ کم ہے فیس, 67,000 کے قریب ایک سال کی فیس ہے. یہ اس میں ہم نے جو بچوں کو اسکالرشپ دی ہے وہ 1 لاکھ روپے سالانہ ہے. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھے گا ظاہر ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو فیسیں بھی چھوٹی موٹی بڑھیں گی, لیکن اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری فیس نسبتاً بہت کم ہے کیونکہ پبلک سیکٹر. جی جی بالکل, میں وہی سنی سر, کیونکہ ایک سیمیسٹر کے مطلب میں نے اپنے کالج کے ایک سیمیسٹر میں اس سے بھی کئی زیادہ پیسے دیے ہوئے. جی جی جی, اور یہ NED کی آپ فیس کی بات کریں, یہ کوئی عام انسٹیٹیوٹ نہیں ہے انجینئرنگ. لیکن اس میں ایک چیز میں بتا دوں, دیکھیے اس میں ہمارے پاس گرانٹ ان ایڈ کی شکل میں حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں ہمیں, تبھی ہم یہ مینٹین بھی کر رہے ہیں, اسٹینڈرڈ بھی مینٹین کر رہے ہیں, فیس کو بھی نہیں کیا. لیکن بعض اوقات ان بچوں کے لیے یہ 66-67 ہزار روپے سالانہ یہ ایک وقت میں نہیں دینے پڑتے ہیں, یہ 2 قسطوں میں دینے پڑتے ہیں 2 سیمسٹر میں. تو یہ سمجھ لیجیے کہ 33-33 ہزار روپے ایک سیمسٹر کے دینے ہوتے ہیں, اور اگر جہاں وہاں بھی بچوں کو اگر پریشانی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم قسطیں وغیرہ کر دیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک تعداد ہے اور وہ تعداد انفارچونیٹلی بڑھتی جا رہی ہے, یہ جن کے لیے یہ پیسوں کو ارینج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ رضوی صاحب نے شروع کیا, باقی لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا اور ماشاءاللہ چیزیں بہتر ہو گئی. یہ بہت بڑا کار خیر ہے جو کہ رضوی صاحب نے شروع کیا, پھر آپ بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو آپ دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں. بالکل جی, کارواں بنتا گیا اور پھر اس کے بعد پھر لوگ اس میں آ کے جڑنا شروع ہو گئے. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ صرف یہ اسکالرشپ تک ہی سب تمام تر چیزیں محدود رہتی ہیں, یا پھر آگے ان کو آپ گائیڈنس بھی دیتے ہیں, آگے ان کی جابس کے حوالے سے وہ اپنا کوئی ایز اے انٹرپرینیور اپنا کوئی کام کرنا چاہیں, تو اس میں پہلے رضوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی کب تک گائیڈنس ان کے ساتھ رہتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ابھی ہمارا پلان ہے بچوں کو ایجوکیشن دے کے ان کو ڈگری یافتہ کرنے کا. اس کے بعد سروش لودھی صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے. ہم ان کی سوشل گرومنگ بھی چاہتے ہیں, کیونکہ اب NED میں جو لوگ آ رہے ہیں, جو بچہ آ رہا ہے وہ بہت لو بیک گراؤنڈ سے ہے. پہلے ہیوز اور ہیو ناٹس دونوں ہوتے تھے, اب صرف ہیو ناٹس ہوتے ہیں. ہاں, تو اب جن کے پاس جو کسی مزدور کے بیٹا ہے یا کوئی پان کا چھاپڑی لگاتا ہے, اس کے بیٹا بیٹی اس کی اب انجینئرنگ کر رہی ہے,
تو ضروری ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل گرومنگ بھی ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں مارکیٹیبل پروڈکٹ کیسے بنتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف سماجی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں, یہ بھی ورک شاپ کرتے رہتے ہیں سروج لودھی صاحب بھی. ہماری بھی کوشش ہے, میرا ایک انڈیویجول بھی پروگرام ایک ایسا ہے جس میں پرسنلی لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں, ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرتا ہوں. تو آہستہ آہستہ جو ہے میرے حساب سے تو اگر سارے پاکستان کے مخیر لوگ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں, حکومت کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ حکومت ہر کام نہیں کر سکتی, وسائل کا مسئلہ ہوتا ہے, تو پاکستان میں کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہے. بالکل جی. اور یہ شروع ہوتا ہے آپ کے گھر کے ملازمین کے بچوں کو جب آپ اسکول میں داخل کرائیں گے اپنے خرچے پہ, وہ پہلا اسٹیپ ہے. اس میں آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ سے پرمیشن نہیں لینی ہے, وزیر اعظم سے نہیں لینی, کور ہیڈ کوارٹر سے نہیں لینی, وہ آپ کو اپنے دل سے اجازت لینی ہے. زبردست. اور اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے, کسی کی تعلیم اس سے پیاری زکوٰۃ اور کوئی نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے آفتاب رضوی صاحب اور ساتھ ڈاکٹر سروج حشمت لودھی صاحب تھے. آپ دونوں کا. اور اس کے اندر زبردست یہ ہے کہ ایک یو ایس پی کسی کی ڈیولپ کرنا, مطلب کہ آپ کس طریقے سے مارکیٹیبل پروڈکٹ ہو سکتے ہیں, گرومنگ ساتھ ساتھ کرنا. اور آئی ایم شیور این ای ڈی اینس تو ظاہر ہے کہ کامیاب ماشاءاللہ اتنے ہوتے ہیں اس, ارے ہم اپنے شو میں کتنی دفعہ ان کو بلا کے آپ کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو دنیا بھر میں مواقع ملتے ہیں اور بڑی کامیابی ملتی ہیں. لیکن جو دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں, دوسری جو یونیورسٹیز ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ بھی اس طرح کا کوئی انیشیٹو اسٹارٹ کریں گے تاکہ اس سے فائدہ ہی ہوگا لوگوں کا.